This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर रिजल्ट्स पे. नाज़रीन, डिस्पाइट ऑल दी नेगेटिव थिंग्स जो आप सुनते रहते हैं, अच्छी खबर ये है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के 39 कंपनीज जो कि 79% ऑफ कराची 100 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, तकरीबन 24% बेहतर हैं ओवर द लास्ट ईयर, एंड विच इज़ ए रिमार्केबल ग्रोथ. और ये इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि इसमें जो वजूहात बताई गई हैं इस इम्प्रूवमेंट की, उसकी एक तो वजह बड़ी बताई गई कि जो बैंकिंग स्प्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे रहे, और राइजिंग ऑयल प्राइसेस ने भी इन रिजल्ट्स को बूस्ट दिया है. जिन सेक्टर्स ने बेहतर परफॉर्म किया उसमें सीमेंट, एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस कंपनीज, पावर कंपनीज, ऑटो, टेलीकॉम, ये सारी कंपनीज थी जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया. साथ ही साथ हमने देखा कि फर्टिलाइज़र, केमिकल, रिफाइनरीज में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डिप्रेस रही. ये जो बेहतर रिजल्ट्स आए उसके पीछे क्या अवामिल हैं, इस पे हम तफसीली डिस्कशन करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मेहनती साहब जो कि CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, और वैसे भी आप he is a well known commentator on these issues. Ehsan Mehnati साहब, welcome to the show. Thank you. Thanks for taking your time on this busy time. बड़ी डिप्रेसिंग बातें होती हैं, लियारी में ऑपरेशन चल रहा है, ये है वो है, मगर कभी कभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कुछ अच्छी खबरें भी आ जाती हैं. दैट वी शुड सेलिब्रेट आई थिंक. और क्योंकि आपके ये 100 इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो हमने सोचा आपसे पूछें, तो हाउ यू सी दिस रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर 3 months जनवरी टू मार्च. देखिए, रिजल्ट्स जो हैं वो जिस तरह से हमने एनालिसिस उसका किया है, इंक्रीज़ है 20-25% का इंक्रीज़ है ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स के अंदर. 100 इंडेक्स जो है वो कंपनीज़ हैं. रिज़ल्ट जो है वो स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर है उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट जो हैं वो अगर आप कंपेयर करें तो वो 21% लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुए हैं. सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है हमने बैंकिंग एंड ऑयल सेक्टर के अंदर देखा है. मीडियोकर परफॉर्मेंस जो है वो हमने देखी है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर, और सीमेंट सेक्टर जो है वो उसने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया और उसने एक टर्न अराउंड लिया है दोबारा से. 9 टाइम इंक्रीज ओवर द प्रीवियस पीरियड एग्जैक्टली एज ए सेक्टर. एग्जैक्टली. और अगर सिर्फ DGQ को देखें तो 12 टाइम इंक्रीज. ये ऐसी तो खबरें हिस्ट्री में कभी कभी आती है. जी हाँ, बिल्कुल. तो ये अर्निंग अनाउंसमेंट्स इसलिए बेहतर भी हैं कि कुछ तो जो है वो इंटरनेशनल रिसेशन जो ग्लोबली चल रहा था US की तरफ से भी जो है वो हमने देखा है. मैन्युफैक्चरिंग डेटा US का भी अच्छा हुआ है. इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल सेक्टर की हैं वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं. हमारे कुछ आउटपुट भी जो है वो अच्छा रहा है सीमेंट सेक्टर का. इसके अलावा हमारी जो डिमांड है सीमेंट की अफगानिस्तान के अंदर और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर वो भी इम्प्रूव हुई है. तो आई थिंक कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर इसको देखा जाए तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, $120 पे दोबारा से ब्रेंट क्रूड का जाना, और फिर उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल सीमेंट प्राइसेस का बढ़ना, इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस है उनका बढ़ना, ये तमाम चीज़ों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. और फिर सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट ने उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट लिया तो कैपिटल गेन्स भी आए. जब कैपिटल गेन्स आए तो बैंकिंग सेक्टर, जी हाँ बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स भी जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह की वो सबकी अच्छी हो गई. तो आई थिंक कि ये 3 or 4 रीजंस हैं इसके जो है इस टर्न अराउंड के, एंड आई थिंक कि इन्वेस्टर्स एंजॉय कर रहे हैं इस मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस. अच्छा, वैसे हम देख रहे हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज, मैं तो समझता हूँ कि फंडामेंटल चीज़ तो ये रिजल्ट्स हैं. एक इन्वेस्टर जब शेयर खरीदता है तो क्या देखता है, उसको रिटर्न चाहिए होता है, उसमें डिविडेंड क्या होती है. आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसका रेंट कितना मिलेगा, है ना. ये फंडामेंटल चीज़ है. बाकी जो बातें लोग करते रहते हैं ये वो तो अलग चीज़ें. तो फंडामेंटल इशू तो ये है विच इज़ डूइंग वेल. और पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं जाते हैं. हम ये देख रहे हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस CGT का हट जाना, विच इज़ गोइंग बैक टूवर्ड्स वेयर वी वेयर. उससे कहते हैं कि 200-2000 पॉइंट जो डिप्रेशन थी वो इम्प्रूवमेंट हुई. अब 14,000 के ऊपर हम पहुंच जाते हैं बार बार, फिर 14,000 से 500 की तरफ जाने लगते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं. आज भी मार्केट अच्छी परफॉर्म करी. तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या 14,500 वगैरह का लेवल इज़ द करेक्ट लेवल गिवन द कंपटीशन ऑफ मनी मार्केट रिटर्न्स?
دیکھیں آئی تھنک کہ منی مارکیٹ کے ریٹرن ایک اچھا کمپٹیشن دے رہے ہیں, 12% ڈسکاؤنٹ ریٹ, اور پھر ہم جب ٹی بل ییلڈز وغیرہ دیکھتے ہیں 13% تک وہ جا رہی ہیں. ہائر ٹینور پہ 10 ایئر پی آئی وی کے ریٹ جو ہیں 13.5%, 13.5% جو ہے وہ ریٹرن دے رہے ہیں. ہاں بہت بڑا چیلنج ہے, یو آر رائٹ, اور آئی تھنک کہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ریٹ جو ہے وہ کم ہونے چاہیے. کارپوریٹ سیکٹر کی ارننگز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اگر یہ ریٹس کم ہوتے ہیں. تو یس وی ہیو ریسیوڈ ہیوج کمپٹیشن فرام انکم فنڈز از ویل, جو اچھا ایک ریٹرن پرووائڈ کرتے ہیں انویسٹرز کو. بٹ دا ایشو از کہ اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرنز جو ہیں وہ 20-25% جو آپ نے انکریمنٹ کی بات ہماری بھی ہے کہ بھئی ارننگ گروتھ 20-25% ہے ایوریج 100 انڈیکس کے اندر. تو یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرنز اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں. ڈیویڈنڈ ییلڈز جو ہیں کافی کمپنیز کے اندر 13-14% نارمل ہیں. تو آئی تھنک کہ کیپٹل گینز پلس ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہیں وہ کیپٹل مارکیٹ پھر بھی جو ہے وہ 18-19% 20% ریٹرن جو ہے وہ ایوریج لاسٹ 3-4 منتھس کا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ اس حساب سے تو اسٹاک مارکیٹ از اے بیٹر پلیٹ فارم. بٹ یس رسک تھوڑا سا کمپیریٹیولی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر زیادہ ہے, جس کی وجہ سے انویسٹرز جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ فکس انکم کی طرف سے رہے. بٹ آئی تھنک کہ جو ہمارے سی پی آئی کے جو نمبرز لیٹسٹ ویک آن ویک کے ریسیو ہوئے ہیں, اسپیشلی ایس پی آئی کا جو نمبر ہے وہ 7.5-8% ہے, انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ جو ان قریب جو ہے وہ ہماری انفلیشن نمبرز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, اور پھر ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ریٹس کم ہونے کے بھی چانسز ہیں. اس میں آپ کو اسٹاک مارکیٹ کو مزید بوسٹ ملے گا. جی ڈیفینیٹلی, اگر یہ انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے کہتے ہیں ایگزیکٹلی, جس طرح لوور انفلیشن مینز بیٹر فار دی مارکیٹ, ایگزیکٹلی ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا آپ کو کوئی سینس ہوگا کہ ٹوٹل جو ہماری انڈیسز ہیں وہ ٹوٹل مارکیٹ 700 کمپنیز کے, اگر ہر سیکٹر کو دیکھیں تو الگ الگ نکلے گا. جیسے فار انسٹنس دا پی ریشیو آف سیمنٹ سیکٹر ہیز امپرووڈ, بینکنگ سیکٹر ہیز امپرووڈ بیکاز ارننگس ہیو گون اپ. لیکن اوور آل مارکیٹ جو ہے اس کی ہم کوئی میجر بتا سکتے ہیں کہ واٹ وڈ بی دا پی ای ریشیو آف دا ٹوٹل مارکیٹ ایز اے ہول؟ دیکھیں مارکیٹ کا اس وقت ملٹیپل ہے 9 کا, جی ہاں, اور پروسپیکٹیو ملٹیپل کوئی 8.5 8.5 کا پروسپیکٹیو ملٹیپل ہے, بیکاز وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دیر از مچ گروتھ انٹو دا مارکیٹ. اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ آئل پرائسز بھی اسٹیگننسی نظر آ رہی ہیں, انٹرنیشنل ریسیشن دوبارہ سے اسپین کے ایشوز ہیں, یو ایس کی انسرٹنٹی ہے. وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ کیپٹل مارکیٹ 14,000 کے اوپر جو ہے کوئی ایک میجر سا جو ہے وہ گین جو ہے وہ امیڈیٹ شارٹ ٹرم کے اندر لے رہی ہے, بٹ وی ایکسپیکٹ کہ ایک ریزنیبل ریٹرن جو ہے اسٹاک مارکیٹ پرووائڈ کر دے گی. اب جب ہم پروسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو فرٹیلائزر سیکٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ فرٹیلائزر پرائسز نہیں بڑھ رہی ہیں, بس ایک لمیٹڈ سا جو ہے وہ ریٹرن ہے, 5-6-8% کی انکریمنٹ کموڈٹی پرائسز میں اس لیول سے نظر آتی ہیں. لہٰذا جو ہے پروسپیکٹیو ملٹیپلز کو اتنے امپریسو نہیں ہے, بٹ یس ہسٹوریکل ملٹیپلز کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ 9 کے ملٹیپل پر ہے, اور ریجنل مارکیٹ جو ہے وہ ایوریج کوئی 15-16 کے ملٹیپل پر جو ہے وہ کر رہے ہیں. ریجنلی وی آر مچ بیٹر آف. دیکھیے ریجنلی تو ڈیفینیٹلی وی آر اراؤنڈ 60% ڈسکاؤنٹ. اچھا ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ خاص طور سے پچھلے 2-3 دنوں میں, جیسے کل کی بھی جو فیگر آئی ہے کہ فارن انویسٹمنٹ پھر سے آنا شروع ہو گیا ہے. وہ جو ہمارا پورے ایک سال کا فگر نیگیٹو 200 پلس آتا تھا وہ 195 پہ آ گیا, اور کل بھی $8 ملین کی اضافی انویسٹمنٹ آئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریجنل ملٹیپل کو دیکھتے ہوئے یہ فاؤنڈرز کو ہماری مارکیٹ اٹریکٹیو لگ رہی ہے؟ دیکھیں ون ریزن کوڈ بی کہ ریجنل مارکیٹ کے اندر اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں ڈی ویلیویشن بھی نہیں ہوتی, ڈپریسیشن بھی نہیں ہوتی, کافی کم ہوتی ہے. پاکستان میں ڈپریسیشن زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ اسکرپس جو ہیں وہ آپ کو اور سستی نظر آنے لگتی ہیں. تو انویسٹرز جو فارن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ پرانی اپنی انویسٹمنٹ کو بھول کے نئی انویسٹمنٹ جو ہے اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نئی اگر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اور سستی پڑ رہی ہے, 60% ڈسکاؤنٹ پہ پڑ رہی ہے, روپی ڈپریسیشن جو ہے وہ ان کو اور سستا جو ہے وقت کے ساتھ انویسٹمنٹ کو کر بیٹھا ہے. تو آئی تھنک کہ اس حساب سے جب وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ کمپنیز کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے, 4-5 کے ملٹیپل پہ آپ کو اچھی آئل کی اسکرپس نظر آ جاتی ہیں مارکیٹ میں پروسپیکٹیو ملٹیپل پہ, تو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھا بیرومیٹر ہوتا ہے. لاسٹ فیو ورکنگ ڈیز سے ہم نے دیکھا ہے 60-8-10 ملین ڈالر جو ہے ڈیلی بیسس کا انفلو ہو رہا ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ مارکیٹ کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے, اور اسپیشلی ان سیکٹرز میں جو گلوبلی جو ہے ریکگنائز سیکٹرز ہیں لائک بینکنگ اینڈ آئل سیکٹر. تو یہ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ کمفرٹیبلی انویسٹمنٹ ان اینڈ آؤٹ ہو جاتی ہے, یہاں پہ والیومز بھی نظر آتے ہیں اور انویسٹرز جو ہے کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں. اچھا اوور آل ہم نے 9 کی بات کی, 700 کمپنیز میں جس میں ٹیکسٹائل کی بھی ہیں جو لاس بھی کرتی ہیں, ڈیویڈنڈ بھی نہیں دیتی. مگر جب ہم آ جاتے ہیں اسپیسیفک سیکٹر پہ, جیسے کہ آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ فرٹیلائزر ہے, آئل ہے, ایکسپلوریشن ہے, یا بینکنگ ہے, سیمنٹ ہے, تو وہاں پہ وہ جب وہ فوکس کرتے ہوں گے فنڈ مینیجرز, تو وہاں ان کو 4-5-6-8 کا بھی ملٹیپل نظر آ رہا ہے. اب 5 کے ملٹیپل کا مطلب ہوتا ہے 20% ریٹرن, تو
आपकी ये बात में समझ में यही आ रही है कि वो जब उस टारगेट कर रहे होते हैं उस सेक्टर को, वो उसको देख रहे होते हैं, ओवरऑल से उनको मतलब नहीं है कि टेक्सटाइल में जब लगा ही नहीं रहे तो उनको क्या फिक्र टेक्सटाइल की क्या पोजीशन है, तो वो अट्रैक्टिव है इसलिए वो आ रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, अगर रिटर्न्स हमारे इसी तरह के रहें, इम्प्रूविंग रहें जैसे कि अभी है। भाई साहब यहाँ पे लेंगे ज़रा ब्रेक, नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। This program is brought to you by Lucky Cement, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by Lucky Cement, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर रिजल्ट्स पे। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट 3 मंथ के रिजल्ट्स आए हैं, बड़े इंकरेजिंग आए हैं। तकरीबन 24.6% का इजाफा है। 79% ऑफ 100 इंडेक्स जिसमें 39 कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स बड़े इंकरेजिंग आए हैं। इसी पे हम बात करें एहसन मेहनती साहब ने। एहसन मेहनती साहब ने एम्फेसाइज़ किया कि इम्प्रूविंग ग्लोबल सिचुएशन इज़ अ फैक्टर, जिससे कि डिमांड्स वगैरह यहाँ अच्छी हैं और ऑयल प्राइस के हाई होने की वजह से एक्सप्लोरेशन कंपनीज वगैरह के प्रॉफिट बढ़े। साथ साथ बैंक्स ने बहुत अच्छा इसलिए कमाया कि उनके स्प्रेड्स बड़े बहुत अच्छे हैं। और एक सीमेंट सेक्टर जो बहुत ज़बरदस्त जिसने बूस्ट दिया है, उसके बढ़ने की जो दूसरे एनालिस्ट भी ये कहते हैं कि इंडिया की जो डिमांड फ्रेश आ गई है, जिसकी वजह से अब 6 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा आउट ऑफ 23 मिलियन, दैट इज़ ए फैक्टर फॉर इम्प्रूविंग सिचुएशन इन सीमेंट सेक्टर। इसी पे कंटिन्यू करते हैं। हम मल्टीपल्स की बात कर रहे थे और आपने बताया कि ओवरऑल मल्टीपल जो हमारे 9 है, लेकिन अब स्पेसिफिक सेक्टर में चले जाएं या स्पेसिफिक स्टॉक्स में चले जाएं इज़ डिफरेंट। तो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर जो देख रहा है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स आजकल कर रहा है, तो उसकी नज़र आपके ख्याल में स्पेसिफिक कंपनीज पे और सेक्टर्स पे होगी। कुछ हमें डिटेल बताएंगे कि क्यों, कौन कौन से कंपनीज है जिस पे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वक्त? देखिए, आई थिंक कि प्राइमरीली जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो ऑयल सेक्टर के अंदर। नंबर 2 इज बैंकिंग सेक्टर, नंबर 3 इज फर्टिलाइजर सेक्टर। अच्छा, अब ऑयल सेक्टर पे इसलिए लिया जाता है कि एक अच्छा हेज होता है। यहाँ की कंपनीज की जो इनकम है वो इनकॉर्पोरेट होती है, रुपी की डिवैल्यूएशन से जो है उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि वो फॉरेन प्राइसेस को जो है वो काउंट फॉर करती हैं अपनी जो है वो इनकम बुक करने में। और रुपी का जो रेट होता है अगेंस्ट द डॉलर, उसको यूज करती हैं इनकम बुक करने में। तो हमें ऑयल सेक्टर जो है एक अच्छी रुपी की अगेंस्ट में जो है वो हेज प्रोवाइड करता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी करता है। जब रुपी डिवैल्यूएशन होती है तो उसी तरीके से जो है उन कंपनीज की इनकम भी बढ़ती है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो बढ़े हैं, हमने देखा $40 से इंप्रूव होकर जो है वो $120 की तरफ चले गए ब्रेंट क्रूड। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जो है वो ऑयल सेक्टर के अंदर आया। आई थिंक कि जो एक्सप्लोरेशन के जो हमारे जो सक्सेस रेशियो है वो कंपैरेटिवली बेस्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये भी जो है वो अट्रैक्टिव। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा है कि दीगर फॉरेन कंपनीज ने भी जो है वो अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया ऑयल सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से और जो नए फ्रेश इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कंफर्टेबली उन सेक्टर्स के अंदर उन कंपनीज में इंटरेस्ट ले पाते हैं। तो एक तो ये रीजन है कि ऑयल कंपनीज की तरफ। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये है कि जो हमारे स्प्रेड्स हैं 7.4% तक, वो हाईएस्ट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंटरप्शन करूँगा। 26 साल मैंने भी बैंकिंग की बाहर रहा। यकीन मानिए, हम लोग तो लगता था कि नाइफ के एज पे चलते थे। 1%, 1.5%, 2%। दुबई जैसी मार्केट, नो सिक्योरिटी, 2% पे लैंड कर रहे हैं। अक्सर कंपनी के मालिकानी गायब हो जाते थे क्योंकि वो लोकल नहीं होते थे। बाहर से कोई ब्राज़ील से आके बिजनेस कर रहा है, कोई इंडिया से आके कर रहा है, किसी दिन भी वो गायब हो गया। हमारी जान निकली होती थी एज ए क्रेडिट मैनेजर की। 100 लैंडिंग की, 2 भाग गया, सारा प्रॉफिट ख़त्म। यहाँ 7-7% का रिटर्न विद सो मच सिक्योरिटी इन प्लेस। ये भी तो आप देखें ना, दुबई वगैरह में हमने लैंडिंग की तो क्या की, बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट का क्या पता कि साले ने जाली बनाया, असली बनाया। अक्सर जाली होते थे। मेरा काम था एज ए क्रेडिट मैनेजर टू कट डाउन दोज बैलेंस शीट्स टू साइज। तो यहाँ सारी सिक्योरिटी लेने के बाद पर्सनल गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी, मॉर्टगेजेस, उसके बाद 7% कमाना, ये तो हेवन है फॉर बैंकिंग। यू राइट। तो बैंकिंग सेक्टर की जो स्प्रेड्स है, हाई स्प्रेड्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो कैपिटल गेन्स,
یہ مارکیٹ جو ہے وہ کوئی 25-30% جو ہے وہ بڑھ گئی لاسٹ 4-5 منتھس کے اندر. یہ کیپٹل گین جو ہے یہ سارا انکارپوریٹ ہونا وہ سارا فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ. اچھا پھر فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر تھوڑا مونوپولسٹک سچویشن ہے, 2-3 کمپنیز ہیں وہ انہوں نے مارکیٹ شیئر لیا ہوا ہے. اب وہاں پہ جو ہے فارن انویسٹرز جو ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے اندر جو ہے ایگریکلچر کنٹری ہے, فرٹیلائزر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں اس کا. ایگزیکٹلی, اور پھر وہاں پہ اتنی اچھی ییلڈز بھی ہیں, 9-10% کی ییلڈ کامن ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں. تو یہ اتنی اچھی جو ڈیویڈنڈ ییلڈز ہیں یہ کمپیئر کرتے ہیں دنیا بھر کی ییلڈ سے 2-1% پر ہے, 5 ٹائمز ہم زیادہ اٹریکٹیو بن جاتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈ ییلڈ. اور فارن انویسٹرز ویسے ہی ایمرجنگ مارکیٹ میں فوکس کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ ییلڈز ہوں وہ لے کے نکل لیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان مارکیٹ کے اندر اسپیشلی 3 سیکٹرز کے اندر اٹریکٹیو ہوتی ہے, اور میرا خیال سے فوکس فارن انویسٹرز کا یہی ہے کہ ان 3 سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں. فار دی انٹرسٹ آف مائنڈ اینڈ مائی ویورس, کچھ اس طرح جو 10-15 میرے خیال میں اسکرپٹ ہوں گے جس پہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہوں گے, ان کے پرائز ارننگ ریشو کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, which might guide our people also to go for those. دیکھیں آئی تھنک کہ ملٹیپلز جس طرح سے آئل سیکٹر کے اندر ہم نے دیکھا تو ایوریج 7-8 کا ملٹیپل جو ہے وہ آئل سیکٹر کا ہے. اسپیشلی بینکنگ سیکٹر میں دیکھیں تو وہی کوئی 6-7 کے ملٹیپل پہ بینکنگ سیکٹر میں کمپنیز ہیں. فرٹیلائزر سیکٹرز کے اندر بھی جو ہے وہ 7-8 کے ملٹیپل پہ آپ کو مور اور لیس جو ہے وہ کمپنیز مل جاتی ہیں. تو 8 کے ملٹیپل پہ اگر آپ کمپیئر کریں 16 کے ملٹیپل پہ وہی کمپنی اگر کسی ڈیولپ مارکیٹ میں ہے یا ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر ہے تو یہ ہماری فرنٹیئر مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ وہ ہاف پرائز پہ آپ کو جو ہے وہ اسکرپ مل جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ملٹیپل جو ہیں وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں کسی بھی انویسٹرز کے لیے جو فارن سائٹ سے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ روپی کی ویلیو بھی اتنی کم ہے کہ وہ ان کو شیئر جو ہیں وہ اچھے سے اچھے ایک سرٹن میں صاحب جب وہ ابھی جیسے 90 یا 92 جو بھی چل رہا ہے اس پہ وہ آیا, اور اس دوران اگر کرنسی گر گئی ہماری 95 پہ چلی گئی تو ان کو واپسی لے جانے میں لاس بھی تو ہوتا ہے, دیکھیں جو کہ ناٹ اے کنسرن فار اے لوکل انویسٹر. دیکھیں آئل سیکٹر کے اندر تو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ روپی کا ہیج مل جاتا ہے. اگر آپ کی جو سیلز ہیں وہ بکی ہوتی ہیں روپی کے ریٹ سے, اور فورن ریٹ کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہو جو بھی کروڈ آئل کا چل رہا ہوتا تو وہ ہیج ہو گیا. اچھا بینکنگ سیکٹر میں اسپریڈز اتنے زیادہ ہیں, میں یہ بول رہا ہوں کہ کمپنیز کی گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ روپی کی ڈی ویلیویشن اس کو کور کر لیتی ہے. پوائنٹ, بیکاز یہ بھی ایک کنسرن رہتا ہے کہ جی ڈی ویلیویشن. اچھا ڈی ویلیویشن پہ جب بات ہو رہی ہے تو آپ سے تھوڑی سی میں ایکسپرٹ ویو لوں کہ یہ انفلیشن کی سچویشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آج ہی نیوز آئی ہے کہ ہیڈ لائن انفلیشن ان اپریل ہیز جمپ ٹو 11.27%, جبکہ یہ کافی دنوں تک چل رہا تھا 10.80 کے 90 کے قریب. تو یہ جو انکریز ہے ہیڈ لائن انفلیشن میں in the month of April, how do you see that? دیکھیں آئی تھنک کہ کنسرن تو ہے بیکاز انفلیشن دوبارہ اوپر جانا یعنی کہ انٹرسٹ ریٹس کمفرٹیبلی نیچے آنا تھوڑا مشکل لگتے ہیں. بٹ یس اگر ہم پاور ٹیرف بڑھا دیتے ہیں, ہم گیس کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کروڈ آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں, انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں, یہ تو امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ کے اندر پازیٹیو ہم لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ہماری اکانومی کے لیے جو ہے کافی زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے کیونکہ امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے. اچھا اور یہ جو انفلیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیمانڈ پل نہیں ہے, کاسٹ پش ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ نمبرز تو ہمارے جو ہیں وہ انکریز ہوتے ہوئے ہمیں وقت کے ساتھ نظر آئیں گے. بٹ آئی تھنک کہ نیکسٹ 3-4 منتھس کے اندر یہ ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے انفلیشن نمبرز کم بھی ہوتے جائیں گے. اگر یہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اندر کوئی ریویژن دیکھیں نیگیٹو سائڈ پر, اینڈ دیٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے پازیٹیو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جو کاسٹ پش کی بات کی, خاص طور سے آئل کا ذکر کیا, پچھلے دنوں ہم نے آئل کی قیمتیں بڑھائی بیکاز دی آئل واز گوئنگ ویری ہائی. اب تھوڑی سی ریلیٹیولی نیچے آ گئی 105-106, وہ آئل جس کو ہم سے کنسرن. 2-4 دن پہلے خبر آئی کہ جی آئل پرائسز ول بی باٹ ڈاؤن in line with the international market, لیکن جب آیا تو انہوں نے مینٹین کر دیا. اس کے بارے میں اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ بہت زیادہ بڑھا تھا تو گورنمنٹ نے وہ جو 24 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لیتی ہے اس میں سے 2 روپے انہوں نے گیو اپ کیا تھا. اسی زمانے میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی چلی تھی کہ جو اس میں سے 10 روپے جو ہے پروونسز کو ملتے ہیں, جب بحث چل رہی تھی کہ بھائی پروونسز شوڈ آلسو سیکریفائز. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو 2 روپے انہوں نے چھوڑ دیے تھے اس کو پھر سے انہوں نے ریکیوپ کر لیا instead of giving relief to the people. How do you see this kind of policies? دیکھیں آئی تھنک ڈیسیجن میکنگ جو ٹائم تھا اس وقت جو ہے وہ برینٹ کروڈ کی پرائز جو ہے $120 کے اوپر تھی.
اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن جہاں پہ کروڈ آئل پرائسز اوور نائٹ 5% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں, گر جاتی ہیں. اس وقت جو ہے وہ اگر ہائر سائڈ پر ہوتی ہیں تو ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریلیز یا ریڈیوس دی the prices prevailing in the country. تو وہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹانس, اسی وجہ سے جو ہے وہ اسٹانس چینج ہوا. ویکلی بیسس پر جو ہے وہ یا رادر بائی ویکلی بیسس پر جو ہے ریویژن کی بات ہوئی ہے آئل پرائسز. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگر یہ آئل پرائسز تو اس کے بعد بڑھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آئل ہم خریدتے ہیں WTI وہ $106 کو کراس کیا ہے کل. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کریں, اور برینٹ کروڈ کو 122 تک گیا, تو وہ 122 تک اگر جاتا ہے تو وہ ہائیسٹ ایور پرائس ہو جاتی ہے آئل کی ان دا لاسٹ فیو 8-10 months. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ وی آر ان کریشل سچویشن جہاں پہ اٹس ریلی ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ کہ بھئی اگر کم کر دیتے ہیں پرائسز کو اور اگر انٹرنیشنلی بڑھ جاتی ہے تو اس سے گورنمنٹ کو نقصان بھی ہوتا ہے. آپ کی بات سے میں جو نتیجہ اخذ کر سکا ہوں یہ کہ ایک پوائنٹ پہ وہ گر رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ ڈسیشن آتا پھر سے اوپر کی طرف چلا گیا, تو اس لیے انہوں نے ہولڈ کر دیا. یہاں پہ ذائق لیتے ہیں بریک. ناظرین ہم لیں گے یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر Program is brought to you by Lucky Cement, تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by Lucky Cement, تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. کارپوریٹ ریزلٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. گڈ کارپوریٹ ریزلٹس آئے, اس کی وجہ سے کیا ہوا. ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے دنوں کہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہ میں احسن مینیتی صاحب سے سمجھ رہا تھا کہ کیا ملٹیپلس ہمارے اوور آل ہیں اور کون سے اسپیسیفک جو جہاں فارنر زیادہ انٹرسٹ رہتے ہیں ان کے کیا ملٹیپلس ہیں. تو انہوں نے بڑی ایلیبریٹلی ہمیں سمجھایا کہ جو سیکٹرز میں فارنرز انٹرسٹ رہتے ہیں ان کے ملٹیپلس بہت اچھے ہیں اگر انٹرنیشنلی کمپیریزن آپ کریں. اینڈ دے ڈو دس انویسٹمنٹ اسٹل نوئنگ کہ روپیز کین ڈیپریشیٹ, بیکاز جو ریٹرن وہ کماتے ہیں وہ ایزیلی اس لاس کو بھی کور کر لیتا ہے. تو جان بوجھ کے میں نے کچھ اسپیسیفک سیکٹر پہ ان سے لینے کی کوشش کی which might guide our local investors also while they are selling these days foreigners are buying. تو ایک کلو ہے وہاں پہ. انفلیشن پہ ہم نے بات کی کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے, تو اس کا انہوں نے یہ کہا کہ یہ کاسٹ پش امپیکٹ ہے بیکاز آئل ایکچولی از گوئنگ اپ یا مینٹین کر رہا ہے, نیچے جا نہیں رہا. اب آتے ہیں میرے صاحب, ایک اور بری خبر آج کی ہے کہ فیڈرل بجٹ جو 25 تاریخ کو آنے والا تھا شاید وہ اب ایک ہفتے وغیرہ کے ڈیلے سے آئے گا. جون کی بات اب ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس نیوز؟ یہ جو ابھی چل رہا ہے پرائم منسٹر کا ایشو وغیرہ, اس سے بھی اس کا ریلیشن شپ ہے. اٹس ناٹ اے گڈ نیوز. جی ہاں, یو رائٹ. وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ جلد سے جلد آ جاتا, کچھ کارپوریٹ سیکٹر کو مراتے مل جاتی اور کچھ ٹارگٹ جو تھے وہ سامنے جلدی آ جاتے. بٹ آئی تھنک کہ تھوڑا سا جو ڈیلے ہے وہ انسرٹنٹی کو انکریز کرتا ہے, تو اس حساب سے جو ہے میرے خیال سے انویسٹرز کے جو کنسرنز ہیں وہ بڑھاتا بھی ہے. اچھا, آپ ایز اے انڈیویجول آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کے سی کے اور عارف حبیب کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پوچھ رہا. آپ بہت ایکٹیولی ان چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں تبھی تو بولتے ہیں, اتنا کچھ آ کے لکھتے بھی. یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے بجٹ کے بارے میں, اور یا کیا ریکمنڈیشن ہے؟ ایکسپیکٹیشن تو پتہ ہے کہ وہی 33 بلین کا ایکسپینڈیچر, 23 بلین کی 2.3 بلین ٹریلین کی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. 1000 کا گیپ اپنی جگہ پہ ہے. ڈیٹ ہمارے آلریڈی اتنے بڑھ چکے ہیں کہ 1000 بلین تو ہمیں صرف ڈیٹ ری پیمنٹ میں دینا پڑ رہا ہے. اگر آپ 2300 جمع بھی کر لیں, اس میں سے 1000 نکال دیں تو بچا کیا؟ ملک کیسے چلے گا؟ ذرا کچھ آپ اپنے طرف سے آئیڈیاز دیں. دیکھیں, آئی تھنک کہ کنسرنس تو اس وقت ہیں, اسپیشلی جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ بڑھ رہا ہے. وہ 6% کا فگر جو ہے آج سر فگر آ گئی ہے 7% کی بات. جی ہاں بالکل, تو وہ 6-7% کے اگر قریب آ جاتا ہے تو وہ ایک میجر کنسرن ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تو جو ہے وہ میکسیمم جو ہمیں جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ٹیکس کلیکشن کے وہ اچیو کرنے ہیں. دوسرا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ گروتھ کو جو ہے وہ انکریز کرنا ہے. اب وہ گروتھ اگر ہم دیکھیں انڈیا کی 8-9%
چائنا 8-9%. تو یہ جو فگرز ہیں یہ اس کو ہمیں کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں گروتھ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر گروتھ کا فوکس جو ہے وہ لینا پڑے گا. ساتھ میں ٹیکس کلیکشن کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی ہمیں میٹ کرنے ہیں. تو چیلنجز تو جو ہیں بہت سارے ہیں اپیرنٹلی. تو آئی تھنک کہ وی ایکسپیکٹ کہ اس بجٹ میں ایٹ لیسٹ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کو برات دی جائے گی. جو اس وقت کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 35% کا ہے, 2-4% اس کے اندر جو ہے وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ کم ہو جائے گا. جس طرح سے انٹرنیشنلی 25% پر یہ ریٹ عام طور سے 25 ہوتا ہے, تو وہ جو ہے وہ یہ ریٹ پاکستان کے اندر گریجولی آئے تاکہ کارپوریٹ سیکٹر کی جو ارننگز ہیں وہ بڑھ سکیں. اس وجہ سے جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے ایکسپینشن کی طرف جائے گا. ایکسپینشن اگر ہوتی ہے تو پھر امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جتنا زیادہ آفیشلی یہ امپلائمنٹ جنریٹ یا امپلائمنٹ کے فگرز امپروو ہوتے ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کے تھرو ہی ہوں گے. کارپوریٹ ایکسپینشن جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے ان امپلائمنٹ سے بڑھائے گا, نہ کہ یہ کہ ہم ڈفرینٹ اسکیمز کی طرف چلے جائیں جو ہے وہ ایک ٹیمپریری امپلائمنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. تو آئی تھنک کہ وی لک فارورڈ کہ کارپوریٹ ٹیکس کے ریٹس کے اندر کمی آئے گی, جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ پہ بھی بہت سگنیفیکنٹ پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ڈیلیما ہو سکتا ہے گورنمنٹ جس طرف جاتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پر کچھ ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ اگر جو ہائی انکم ارنرز ہیں ان پہ زیادہ ٹیکس لگ جائے, جو کم انکم ارنرز ہیں ان پہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ٹیکس لگے, تو آئی تھنک کہ اس کا فوکس بھی جو ہے وہ اس پہ آپ کو میں بتاؤں جو انفارمیشن اب تک لیک ہوئی ہے تھوڑی بہت اخباروں میں آ چکی ہے پچھلے ایک ہفتے میں, اس میں ایک تو جو ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس کی کم کرنے کی تو بات ہو رہی ہے کہ 34% پہ لا رہے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹارگیٹ از ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 25 ان ڈیو کورس. لیکن ساتھ ساتھ ایک نیوز آئی تھی ایک اخبار میں کہ جو لوئسٹ طبقہ ہے سیلریڈ کلاس کا 3.5 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ, ان پہ ابھی ٹیکس ہے 1.5%, اس کو بڑھا کے 10% کر رہے ہیں. 4 سے 4.5 لاکھ جن کی ایوریج سیلری 38,000 بنتی ہے ان کا ابھی 2.5% ہے, اس کو بڑھا کے 10% کر رہے ہیں. تو وہ جو آپ نے وش ظاہر کی کہ بڑوں کو بڑھاؤ چھوٹوں کو کم کرو, اس کا ریورس ہونے جا رہا ہے if this news is correct. دیکھیں یہ تو پروپوزلز ہیں اور اس ایف بی آر کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے, جی ریکمنڈیشن ہے, بٹ ایکچوئل جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی. بٹ وی ایکسپیکٹ کہ ایوری ون ریکگنائزز کہ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ پروگریسو ہونا چاہیے, ریگریسو نہیں ہونا چاہیے. جو زیادہ ارن کرتا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے, جو کم ارن کرتا ہے وہ کم کرے. ہم اس بار یہ بھی فوکس دیکھ رہے ہیں کچھ ایگریکلچر سائڈ کے اندر بھی جو ہے وہ فوکس رہے گا کہ بھئی یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کی انکم کو بھی ٹیکس لگا دیا جائے. ریئل اسٹیٹ کی طرف بھی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ کوئی اپڈیٹ اس کی بھی ریسیو ہو. تو آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز تو کافی زیادہ ہیں. پروپوزلز بھی جو ہیں وہ اسی طرح کے دیے گئے ہیں کہ تمام سیکٹرز کو جو ہے وہ ٹیکس, جو بھی انکم ارننگ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ٹیکس لگایا جائے. اینڈ آئی تھنک کہ گورنمنٹ ول ریکگنائز دس ایشو. بٹ یس دیر آر ریومرز اینڈ دیر آر ٹرینڈ تو یہی ہے نا کہ جو ٹیکس بیس ہے اسی پہ پریشر ڈالے جاؤ. 1.5 کے بجائے 10 لینا بہت آسان ہے کہ وہ آدمی تو پھنس چکا ہے, اس کا نام تو آپ کے پاس موجود ہے. اب اس کے 33,000 میں سے 1.5% لے لے یا 10% لے لے, وہ کچھ بے بس ہے. وہ ایگریکلچر سیکٹر کتنا ہے 21% آف دا جی ڈی پی, زیرو, آلموسٹ زیرو وہاں سے کنٹریبیوشن ہے. سروسز سیکٹر 18-16%, بہت کم اس میں سے آ رہا ہے, 4-5% آ رہا ہے. پروفیشنلز ٹیکس دے ہی نہیں رہے, ریٹیلر ٹیکس دے ہی نہیں رہا, ہول سیلر ٹیکس دے ہی نہیں رہا. یہ چھوٹے سے بیس پہ آپ کتنا پریشر ڈالو گے آپ. ایک فگر آئی کہ 1,000 کراچی کی جو کمپنیز ہیں وہ 43% آف ٹوٹل ٹیکس دیتی ہیں. اب اتنا نیرو بیس پہ اگر آپ اس پہ اور ان کو پریشرائز کریں گے تو مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے لوگ, یہاں سے بھاگ کے چلے جائیں گے دوسری جگہ. کیوں نہیں آپ ایگریکلچر کو کیوں ایگزمپشن آپ نے دیا ہوا ہے؟ انکم کسی کا بھی ہو, کہیں سے بھی کمائے, اس کو ٹیکس دینا چاہیے. لینڈ ریونیو یوز ٹو بی 80% آف برٹش ٹائم لینڈ انکم. مغل دور میں آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے کے دور میں لینڈ ہی تھا مین انکم, وہاں سے زیرو انکم ہو رہے. کارپوریٹ سیکٹر پہ آپ کتنا پریشر ڈال سکتے ہیں سیلریڈ کلاس پہ؟ اس پہ آئی تھنک ری تھنک از ریکوائرڈ ٹو میک پاکستان وائبل, ادروائز وی آر ناٹ اے وائبل کنٹری. 1,000 کا گیپ کے لیے آپ 600 بلین مانگنے کے لیے امریکہ کے پاس جاؤ گے, وہ کہو گے کہ نیٹو بھی چلاؤ, یہاں پہ جو کرنا کرو, کیونکہ یو ہیو نو چوائس, بیگرس آر ناٹ چوزرس. تو ان چیزوں پہ ری تھنک کریں, آپ جیسے لوگ بولیں اور انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گی. اسی کے ساتھ ناظرین یہ ڈسکشن کارپوریٹ رزلٹ پہ آپ نے سنی. آخر میں ہم نے بجٹ پہ بھی بات کی. مینیجر صاحب نے بہت اچھے خواہشات کا اظہار کیا کہ کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکس کم ہونا چاہیے اور پروگریسو ٹیکس لگنا چاہیے غریبوں پہ. جس طرح سے میں نے بتایا کہ ایف بی آر کی پروپوزل ہے
उसको उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लोअर इनकम पे रिलीफ देना चाहिए और अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया कि 75% ऑफ द इकोनॉमी इज़ नॉट प्रॉपरली टैक्स, ओनली 25% ऑफ द इकोनॉमी इज़ हेवीली टैक्सड। इसको रिवर्स करना चाहिए, तमाम लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी टैक्स देना चाहिए, हर किस्म के एग्जम्पशंस ख़त्म होने जानी चाहिए, तब ये मुल्क जो है ना एक वाइबल मुल्क होगा, अदरवाइज ये भिखारी फ़कीर ही रहेगा। और अमेरिका और दूसरे लोगों की जो डिक्टेटरशंस हैं उसको हमें सुनना पड़ेगा। बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। पहले हमें अपने बैलेंस करना पड़ेगा बजट को, उसके बाद हम गैरत औरत की बातें करें तो फिर अच्छा लगेगा, अभी नहीं लगता। हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, उसी के बेसिस पे हम एहसन मेहनती साहब जैसे गेस्ट को बुलाते हैं और आपके सवालात का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।